نام تیری نام مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کے مدنی خبروں کا خلاصہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی کے بذریعہ ٹیلی فون جامعۃ المدینہ کے استاد سے عیادت. نگرانی شورا کا شعبہ تعلیم کے اجتماع میں سنت و بھرا بیان. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کا اکاڑا میں قائم جامعۃ المدینہ کا دورہ. نگران مہروی کابینہ کا اسلامی بھائی کی والدہ کے انتقال پر تعزیت. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی نے حیدرآباد جامعۃ المدینہ کے استاد محمد شفیق الطاری المدنی کی فون پر عیادت فرمائی. انہیں مصیبت پر صبر کے فضائل بیان فرمانے کے ساتھ صحتیاب ہونے کے بعد مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت بھی کروائی. بڑا امتحان ہو گیا ہے، لقبہ ہو گیا آپ کے آدھے چہرے پر، لقبہ ہو گیا. ہاں وہ اس سائڈ پر تو جتنا بھی ہے نا وہ اثر تو پکڑے گا، آنکھ بھی پکڑے گی، سر پھر دواؤں کے وہ ہوتے ہیں منفی اثرات، سائڈ افیکٹس، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے دانے وغیرہ ہوئے ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. صبر کرے، ہمت رکھے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. حدیث پاک میں مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی، حفیظت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چھپ جائے، اللہ عز و جل ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو ایک رات بیمار رہا، صبر کیا اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہا، تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا. تو یہ کہ آپ کو ماشاءاللہ مدنی ہے اور حدیث شریف پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو یہ ساری باتیں بدرجہ اولا معلوم ہوگی. لیکن یہ کہ شیطان بے صبرا بنا دے تو آپ نے سمجھ کے آگے پڑھتی ہے، آدمی وہ روایتیں بھول جاتا ہے، فضیلتیں بھول جاتا ہے اور گلے شکوے میں لگ جاتا ہے. اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اب گلے شکوے کرنے سے بیماری کو جانے سے رہی، لیکن کھانا کا اپنا خراب ہی ہو سکتا ہے کہ چلا جائے. جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی، پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں میں شکوا نہ کیا، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. تو اس لیے وہ جتنا ہو سکے اس پر صبر ہی کرنا چاہیے اور بنا حاجت اس کے تذکرے کرنے سے یہ کہ لوگوں کے ہمیں ٹھیک نکل گیا اور آدمی ہمدردی کرے، یہ بھی ضروری ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے. یہ سونا میرے دکھ بھی چلا دی تو میں سکھ میں چن لیتا ہوں. میرے لیے بیٹا بچی کی دعا کروائی تو مستر کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ مستر ہیں اس وقت. اس کو مجبوری آپ ماشاء اللہ وہ ریگولر پڑھاتے رہے، پورے سال میں چھٹی نہیں ہوئی. اور اب بیماری میں بھی ایسے ہمارے اکابرین کے واقعات کو ملیں گے کہ جنہوں بیماریوں میں بھی اپنے لفظ ہوں، لیکن اب اسی بیماری کے لیے پڑھانا ممکن نہ رہے. جی ہاں، جی سمجھ رہا ہوں. صحت دے، درستی دے، عافیت دے، تندرستی دے، ثواب دے، عجیب و ثواب سے محروم نہ فرمائے. ہمت رکھیے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. میری بے سب بخشش کی دعا کی مدنی انتظار طلبا کو اپنے شاگردوں کو میرا سلام
آپ کے مہمانوں کو میرا سلام. اور تو مدنی قافلے کی بھی نیت کرنا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت دے دے تو ہمت ہو تو مدنی قافلے سفر کر کے دعا کیجیے. مدنی انعامات عمل کر کے انسانوں کو خود کر کے مدینہ جوان ہوا کریے. اور طلبا میں مدنی انعامات کی خاص تاکید کرتے رہیے کہ مدنی انعامات آپ کو پتا ہے کہ یہ ذات کی کتنی بہترین اصلاح کرتے ہیں الحمدللہ. اور اس لیے اس پر آپ کوشش کرنا علماء جمع کرواتے ہیں الحمدللہ. اللہ قبول کرنا اللہ قبول ماشاء اللہ. تو سارے مدنیوں کو ہمارے آپ کے اس عمل کا اتباع نصیب کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے تعلیمی اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرمایا. دوران بیان انہوں نے فرمایا آئیے دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہمیں اس سمت بلا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فرض علوم اور وہ نیسیسری تعلیم جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے، خواہ وہ ٹیچرز ہو یا اسٹوڈنٹس ہو، سب کے لیے ضروری ہے. سوالات اتنے ہماری اسکول اور کالجز کے اندر کیسے اسلامی ماحول پیدا ہو، ہمارے اندر کیسے اسلامی ماحول پیدا ہو، ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں. ایسے کئی سوالات میرے پاس آپ حضرات کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بہت ہی بیسک راستہ بتایا ہے. یہ راستے پر چلیے انشاءاللہ آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی، آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ خوش ہو جاؤ گے کہ یہ معاشرہ با اخلاق معاشرہ ہے. دیکھیے اگر ایک با اخلاق فرد اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے والا، اسلامک ایجوکیشن کو سمجھنے والا، کہنے سے نہیں پڑھنے سے. ہمارے یہاں پچھلے دنوں وہ دنیا کے تقریباً 30 ممالک سے اسلامی بھائی آئے تھے، تربیت اجتماع چلا. وہاں یو کے ایک بزرگ کھڑے ہوئے، سفید داڑھی والے تھے، رونے جیسی ان کی کیفیت تھی. امیر علیہ سنت سے مدی مذاکرہ ہو رہا تھا. کہنے لگے حضور کوئی علاج بتائیے، کوئی علاج بتائیے کہ ہمارے بچے ہماری بات مانتے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں ہیں. اگر ہم سختی کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں سختی نہیں کرنا ڈیڈی، کنٹرول یور، مطلب وہ اپنے قابو میں، آپ اپنے قابو میں رہو. باپ کو کہتا ہے اور قابو میں رہو ورنہ میں فون اٹھا کر پولیس کو کال کروں گا. اب آپ بتائیے بیٹا باپ کو بول رہا ہے، کون سی ایجوکیشن ہے یہ؟ اسلام تو کہتا ہے آنکھ بھی نہیں، مطلب اسلام کے جو آداب ہیں، جو شریعت جو آداب سکھاتے اس میں تو آنکھ بھی نہیں اٹھانی ہے باپ کے آگے، آگے بھی نہیں چلنا ہے باپ کے آگے. تو آخر وہ کون سی تعلیم ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سی تعلیم ہے، وہ کون سی تربیت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی انقلاب لائے گی، ہماری سوچوں میں اسلامی مدنی انقلاب لائے گی کہ ہماری مسجد آباد ہو، ہماری مسجد آباد ہو، ہماری کالج یونیورسٹی کا ایک ایک استاد، ایک ایک اسٹوڈنٹ نمازی ہو. اس سے آپ کے فیوچر پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے فیوچر پر کیا اثر پڑا؟ کیا بے نمازی بننا یہ ترقی ہے؟ کیا یہ ترقی ہے کہ میں بے نمازی رہوں، پھٹی ہوئی 4 جگہوں سے جینس کی پینٹ پہنوں، پھٹا ہوا آگے جوگر شوز پہنوں، اتنی چھوٹی ٹی شرٹ پہنوں، اتنا سا بازو والا پھٹے آستین والا میں ٹی شرٹ پہنوں، گلے میں لوہے کا کڑا پہنوں، ہاتھ میں لوہے کے کڑے پہنوں، سونے کی چین پہنوں، داڑھی مونڈوں، کلین شیو ہو کر 10 قسم کے بالوں کا اسٹائل بنا کر ایک ہی سر میں 10 اسٹائل گھسے ہوئے ہیں، یا پھر کان میں بالی پہن کر لڑکیوں کی طرح یہ چلو، کیا یہ ترقی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا کیا یہ ترقی ہے؟ اور لڑکیاں کہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس کہیں، کیونکہ کو ایجوکیشن مخلوط تعلیمی نظام یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. اب یہ لڑکیاں کہے کہ جناب یہ برقع تو گیا تو تمہارا دوپٹہ بھی گیا، تمہاری چادر بھی گئی، ہم تو کہتے تھے برقع پہنو، ہم تو کہتے تھے پردہ کرو. یہ کیا بے پردہ کی ترقی ہے؟ کیا لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مگائے، کیا یہ ترقی ہے؟
کیا لڑکے اور اسٹوڈنٹ اور لڑکیاں اور لڑکے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کینٹین میں بیٹھ کر شرابیں پیے، سگریٹیں پیے اور طرح طرح کے نشے کریں، ایک ساتھ پکنک بنائیں، ایک ساتھ گھومنے پھرنے جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مستی کریں، ایک دوسرے کے اوپر چیزیں پھینکے ہلا گلا کریں؟ آپ سچ بتاؤ، کیا یہ ترقی ہے؟ کیا میوزیکل شوز کر کے اوپننگ سیریمنی اور اینڈنگ سیریمنی کے نام پر بڑے بڑے فنکشنز کر کے لڑکیوں اور لڑکوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناچنا یا اکیلے میں بھی ناچنا، کیا یہ ترقی ہے یا یہ ترقی کہیں گے آپ اس کو؟ آخر ترقی کیا ہے؟ یہ ابھی تک تو میری عقل نے سمجھ آیا ترقی ہے کیا؟ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں؟ پلیز اس کو سوچئے کہ جس طرف میں بڑھ رہا ہوں یا جس طرح میں بڑھ رہی ہوں، جس طرح ہمارا معاشرہ بڑھ رہا ہے، یہ ترقی ہے یا بے حیائی ہے؟ یہ سنت و برا اجتماع بذریعہ مدنی چینل براہ راست نشر کیا گیا اور مختلف مقامات پر دکھایا گیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ جبکہ اجتماع کے اختتام پر شرکاء نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ جو تین چیزیں مجھے اچھی مطلب دل کو لگی، مجھے وہ یہی لگی کہ قبر میں جب سوال ہوں گے ایگزامز کے، حالانکہ وہ پیپر آؤٹ ہوا ہے لیکن اس کی تیاری نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہی ہوا کہ اس ایگزامز کی تیاری کے لیے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ احساس ہوا آج یہاں پر آنے کے بعد۔ انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرف لے کر آؤں گا، کوشش کروں گا اور خود بھی آنے کی ترکیب بناتا رہوں گا، اور نماز کی بھی پابندی اپنے تمام طالب علموں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اب تیاری کرنے میں اگر دیر کر دی تو وہاں پر پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر جو دل کو جو بات لگی وہ یہ لگی کہ حضور وہ کیسے پہچانیں گے، تیاری نہیں ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی، بس دل کو لگی۔ انشاءاللہ ضرور تیاری کروں گا اور ہم سب تیاری کریں۔ دنیاوی تعلیمات میں ہم اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے دین کو سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں۔ میں یہاں جب آیا تو یہاں دیکھا بہت سے اسلامی بھائی اور بہت سے ٹیچرز وغیرہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی بہت چیزیں سیکھنے کو ملی، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھا کہ ہمیں اپنے دین کو بھی وقت دینا چاہیے۔ میرا مرکز سے دعوت اسلامی کی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی ورکشاپ ہوتی رہنی چاہیے اساتذہ کے لیے، تاکہ وہ دنیاوی کاموں سے نکل کے دین کا کام بھی کریں، اور اپنے جتنے اور جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں ان کو بھی اس طرف لے کر آئیں، تاکہ جو ہے دین کا زیادہ سے زیادہ کام ہم کر سکیں، اور قبر کی تیاری جو بیسک ہمارا کام ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہم کچھ عمل اس دنیا میں کر سکیں۔ آج یہاں پہ جو سنتو برا اجتماع ہوا ہے جس کا عنوان تھا کہ ایک استاد کو کیسے ہونا چاہیے، بیسیکلی یہ آج کا اجتماع جو ہم دوستوں نے اٹینڈ کیا ہے اس سے ہمیں کافی معلومات ہوئی ہیں، اور یہ بیسیکلی یہاں کا ماحول ہمیں بہت اچھا لگا ہے، جو کہ ہم نے لوگوں میں دیکھی ہے، ایک ہمانگی ایک جذبہ دیکھا ہے، اور اسلام کی راہ میں آگے بڑھنے کا جو جذبہ لوگوں میں ہے۔
کہ معلوم پڑا کہ الحمدللہ جو ہے وہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور جو ہے وہ الحمدللہ عجیبن اطاری نے بہت ہی خوبصورت بیان کیا اور جو ہے وہ آخری میں جو مطلب انہوں نے بہت ہی اچھا پیغام اور بہت ہی اچھا میسج دیا کہ جو ہے وہ ہم ہر لیول کے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بچہ 9 کا ہو یا 10 کا ہو یا فرسٹ ایئر کا ہو یا سیکنڈ ایئر کا ہو، کوئی بچہ ہو، مطلب جب ایگزام قریب آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کو سر پہ ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ بس میرے ایگزام قریب ہیں اور بس کسی بھی طرح کر کے جو ہے وہ میرا دنیا کا امتحان جو ہے وہ پاس ہو جائے، مگر بدقسمتی سے جو ہے وہ آج ہماری ایک اکثریت ہے جو قبر کے امتحان سے بہت ہی دور ہے، مگر آج جو ہے وہ آخری میں انہوں نے بہت ہی اچھا میسج دیا کہ جو ہے وہ حالانکہ قبر اور کا پیپر بالکل آؤٹ ہے اور جو ہے وہ ہر کوشچن کمپلسری ہے، مگر جو ہے ہماری لوگوں کی توجہ اس طرف جاتی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم کچھ نہ کچھ وقت دین کو دیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ علم ضروری سیکھیں تاکہ ہماری قبر کی بھی تیاری ہو، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے اور جو ہے وہ اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے اور اپنی قبر میں جو ہے وہ اس کو جواب دینے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اوکارا میں جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا، جہاں انہوں نے اساتذہ اور طلباء سے ملاقات فرمائی۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا اور اچھی کارکردگی پر ان میں تحائف بھی تقسیم فرمائے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر۔ راول پنڈی میں نگران مہروی کابینہ نے ایک اسلامی بھائی کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت فرماتے ہوئے لواحقین کے لیے صبر کرنے کی دعا فرمائی۔ اس موقع پر وہاں موجود تمام اسلامی بھائیوں میں لنگر رسائل کا سلسلہ فرمایا اور والدہ کے سال ثواب کے لیے اسلامی بھائی کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبر ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی تیری نام بچی ہو۔